السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ مزے کی خبریں لے کے جناب ہم آپ کے پاس 11 اگست بروز جمعہ آ گئے ہیں، اور گیم بڑی گرم ہے، گیم بڑی آن ہے، اور آج آپ کو ہم نگران وزیر اعظم کا نام بھی بتائیں گے، اور آپ کو یہ ہم جناب مزید خبریں جو بتائیں گے، اور جو پاکستان کے حوالے سے اینٹی پاکستان خبریں عمران خان نے چلانی شروع کی ہیں وہ بھی چلائیں گے، کیونکہ عمران خان کے جو وکیل ہیں وہ عمران خان کی زبان بولتے ہیں۔ اس وقت تو وہ جیل میں ہے نا، لیکن اندر سے وہی زبان بول رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو پنکی پیرنی ہے وہ باہر آئی ہے، تو اس نے کوئی پیغام نہیں دیا کہ عمران خان یہ کہہ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا۔ صرف سینہ گزٹ خبریں یہ ہیں کہ جناب 14 اگست نہ منایا جائے۔ اب اس سے آپ اندازہ کریں دوستو، آپ اندازہ کرو جو لوگ عمران خان کی حمایت کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جناب یہاں پہ اگر عمران خان نہیں ہوگا تو ہم 14 اگست نہیں منائیں گے۔ یہ اس کا سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ اس کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ آپ بتائیں، جو لوگ کہتے تھے کہ یہ آسن اقبال اور رانا ثناءاللہ کہ عمران خان کا یہی ویو ہے کہ اگر میں ہوں تو پاکستان ہے، میں نہیں ہوں تو پاکستان نہیں ہے، یہی ہم کرتے تھے نا اکثر یہی والا، اور وہی ہو رہا ہے، وہی اس کے جناب ساری وہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ عمران خان کے جو حواری ہیں وہ سوشل میڈیا والے جس طریقے سے وہ بدتمیزی کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے جج دلاور اس کے ساتھ جو انہوں نے کیا، اور لوگوں کے ساتھ جو کر رہے ہیں۔ اب یہاں تک آپ دیکھیں کہ ان کی وہ تان ٹوٹ رہی ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کا جو یوم اگست 14 اگست جو 3 دن کے بعد آ رہا ہے وہ ہم نہیں منائیں گے، کیوں کہ ساڈا خان جیل ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ اس سے بتائیں کہ یہ بڑے لیڈر نے تو نہیں بتایا، لیکن ان کی جو سوشل میڈیا ہے یہ وہ پروپیگنڈا کر رہی ہے، تو یہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ چیز ٹھیک ہے؟ نہیں نا ٹھیک۔ تو یہ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ کس طریقے سے پاکستان کی دشمنی اور دوستی کس حوالے سے سوچتا ہے۔ میں نے تو آپ کو کئی دفعہ پہلے بھی کہا تھا کہ عمران خان کو تحصیل عیسی خیل کا بھی آپ وزیر اعظم بنا دیں نا، تو وہ کہے گا میں وزیر اعظم ہوں، تو ٹھیک ہے جی، میں پھر وزیر اعظم ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ صورتحال ہے، تو اس کے اوپر پروپیگنڈا جاری ہے بہت زیادہ، اور آج عمران خان کی جو 2 ضمانتیں خارج ہوئی ہیں اس کے اوپر جناب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جج بڑا باعث ہے اور یہ اس نے تعصب کیا ہے۔ تو ان کو یہ نہیں پتہ کہ یہ وہی جج ہے جس نے نواز شریف کو سزائیں دی تھی۔ یہ دیکھیں مکافات عمل، اس کا نام ہے محمد بشیر۔ نواز شریف کو 2 ججوں نے سزائیں دی تھی، ایک محمد بشیر نے اور ایک ارشد نے۔ ارشد کو اللہ کو پیارا ہو گیا، جس نے بیان الفی لکھ کے دیا تھا کہ میرے اوپر بڑا دباؤ تھا اسٹیبلشمنٹ کا، قمر جوید باجوہ کا، اور ان کا سارا دباؤ تھا، جس کی وجہ سے یہ میں نے سزائیں دی ہیں۔ نواز شریف کی کوئی سزا نہیں بنتی، تو مکافات عمل ہو گیا بالکل جناب، لکیر تے فقیر جا رہی ہے، اور عمران خان جو ہے نا لوٹا چور بھی ثابت ہو گیا ہے، گھڑی چور بھی ثابت ہو گیا ہے، اور وہ دوسرے جرائم تو اس کے ہیں ہی ہیں نا، وہ تو ہم لوگوں کو بتاتے نہیں کہ ہمارے فیملی چینل ہے، اس کے اوپر ہم اس گھٹیا آدمی کے گھٹیا حرکتیں اور گھٹیا جرائم ہم لوگوں کو بتا ہی نہیں سکتے، اس حد تک یہ گیا گزرا انسان ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے۔ اور دوسری جناب علی سپریم کورٹ سے خبریں آ رہی ہیں کہ جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے انہوں نے پہلے بڑی کوشش کی کہ ان کا جناب ان کو نہ آنے دیں، بڑی اسی منحوس عمران نے اور سب نے کی ہیں، تو وہ الحمدللہ اب وقت کی گزرنے کے ساتھ سازشیں ختم ہو رہی ہیں، اور اس سازش میں عطا بندیال صاحب بھی شامل تھے، اور کبھی ہوائی اڑتی ہے کہ جناب عطا بندیال صاحب 1 مہینہ پہلے استعفیٰ دے دیں گے، لیکن یہ نہیں ہے سر جی، یہ مرانڈو ہیں، یہ 1 مہینہ پہلے استعفیٰ نہیں دیں گے، یہ 1 مہینہ بعد میں دے سکتا ہے، پہلے نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے۔ یہ ثاقب ناصور اور یہ سارے آصف سعید کھوسا اور یہ سارے 1 مہینہ بعد دینے والے ہیں، 1 مہینہ پہلے دینے والے نہیں۔ بہرحال
چونکہ خبریں آ رہی ہیں اس لیے ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں کہ جناب وہ جو عطا باندیال ہے، آٹا بندیال، یہ 1 مہینہ پہلے استعفیٰ اس کا آ سکتا ہے، کیونکہ اب ہر طرف سے وہ کہتے ہیں نا بیل منڈے نہیں چڑھتے، ہر طرف سے مایوسی ہو کے تو انہوں نے یہ والی چیز اپنائی ہے، ٹھیک ہے، 1 مہینہ پہلے کی یہ ہے۔ اور دوسرا جناب پنکی پینی کی جو ملاقات ہوئی ہے اور کوئی عمران خان نے بیان جاری نہیں کیا تو وہ یہی ہے کہ عمران خان کی حالت غیر ہے اور وہ ٹیکوں کے سہارے زندہ رہ رہا ہے، اور اس کے جو ماننے والے ہیں اب میرے خیال ہے توبہ طائب ہو جائیں تو بہتر ہے۔ اور الیکشن کمیشن نے جو ان کو پی ٹی آئی کو بلے کا نشان نہیں دیا تو وہ فائنل ہے، اب تحریک انصاف کو اگر کوئی لڑے گی بھی صحیح تو اس کو بلے کا نشان نہیں ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ یہ جو بنی ہے نا پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین پرویز خٹک صاحب کی، تو وہ جناب بلے کا نشان شاید وہ لے لیں اور وہ ان کو مل جائے، کیونکہ ابھی تک اگر کسی کو نہیں نہ ملا تو وہ ان کو بلے کا نشان دے سکتے ہیں، یہ قانون ہے، آئین ہے، جو بھی اپلائی کرے گا 23 پارٹیوں کو مختلف نشانات مل گئے ہیں تو یہ بھی ملیں گے۔ دوسرا جناب یہ خبر ہے کہ آج رات شہباز شریف صاحب نے نگران وزیر اعظم کے لیے نواز شریف صاحب سے رابطہ قائم کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نواز شریف کو اتنی دوبارہ عزت دی ہے کہ اسی کے نام کوئی وہ فائنلٹی ہوگی، تو میں نے تو ان کو اپنا نام بتا دیا تھا کہ تصدق جیلانی ان کے لیے بہتر ہے، اگرچہ اس کو پیپلز پارٹی نے کیا ہے لیکن اس کو سارے وکیل اور جج جانتے ہیں وہ کسی پارٹی کا نہیں ہے۔ اب کوئی میرا نام اگر دے دے گا تو یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اس کا ہو جاؤں گا، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ صورتحال ہے۔ تو نگران وزیر اعظم آج نگران وزیر اعظم نے تو آج دینا ہے نا جی، آج ہی بات ہوگی اور آج ہی جناب وہ اس کا فائنل ہو جائے گا، تو انشاءاللہ تعالی یہ حالات جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ اور نواز شریف صاحب کا یہی ہے کہ وہ نیدرلینڈ ہالینڈ سے وہ کل جو ہے وہ یو کے پہنچ جائیں گے اور پھر اگلا شیڈول ان کا اناؤنس کیا جائے گا۔ الیکشن جو ہے وہ ہر صورت میں آج شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کا مسئلہ ہے، وہ اگر اب مجبور ہے کہ وہ نئی حلقہ بندیوں کے تحت اور مردم شماری کے تحت وہ الیکشن کروائے، لیکن پھر بھی فائنل اتھارٹی جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس ہے کہ وہ کب اس کا الیکشن کروائے گا، یہ اس کا اختیار ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ابھی الیکشن ماحول جو ہے وہ پاکستان میں کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ ابھی سکون میں رہیں۔ اور ایسے جناب یہ پیزا لینے کے لیے میں آیا ہوں، تو پیزا بھی لیتے ہیں اور آپ سے گپ شپ بھی لگاتے ہیں جی۔ تو یہ جناب یہ پیزا لے لیتے ہیں ادھر سے، یہ کین آئی ٹیک تھینک یو۔ تو یہ پیزا میں نے لے لیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ پیزا آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، یہ بڑی پیاری خوشبو اٹھ رہی ہے یہ پیزے کی۔ تو آج کا یہ جو ہے پیزا بھی ہم نے آپ کو دکھا دیے ہیں، تو جی تو یہ آج کی تازہ ترین خبریں ہیں۔ پھر جناب آج میں یہ رستے میں ہوں اور لندن پہنچ کے آپ سے مزید اگلی ویڈیو میں بات کروں گا، تو ابھی لندن انشاءاللہ پہنچ کے تو آپ سے بات کرتے ہیں۔ اب کچھ دن یہاں لندن میں قیام ہوگا، تو جو دوست لندن میں رابطہ کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ رابطہ قائم کریں، اور ٹیلی فون نمبر جو واٹس ایپ والا ہے وہ آن ہے 0300 472 5752، منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، ٹھیک ہے۔ اور چینل کا نام ہے قانونی ٹی وی، اور چینل آپ سبسکرائب کر رہے ہیں، اس لیے میں آپ کو جناب ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ دوبارہ
جن دوستوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ کریں، اور جو اپنے ایک دوست سے بھی کروائیں، یہ بھی ریکویسٹ ہے. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.